السلام علیکم ڈیئر ویورس، کسی کی یوٹیوب ویڈیو چوری کرنا جائز ہے یا نہیں؟ قانون، اخلاقیات اور اسلام اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ ڈیئر ویورس، ذرا تصور کریں کہ آپ نے کئی دنوں کی محنت سے ایک ویڈیو بنائی، اس پر وقت، پیسہ اور اپنی صلاحیتیں خرچ کی، لیکن چند گھنٹوں بعد کوئی دوسرا شخص وہی ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے چینل پر اپلوڈ کر دے اور اس سے فائدہ حاصل کرنے لگے۔ سوال یہ ہے کہ کیا کسی کی ویڈیو چوری کرنا جائز ہے؟ کیا صرف یوٹیوب سے ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے نام سے اپلوڈ کرنا کوئی جرم نہیں؟ اور اسلام اس حوالے سے کیا رہنمائی دیتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم قانونی، اخلاقی اور اسلامی نقطہ نظر سے اس اہم مسئلے کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ویڈیو چوری کرنے سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ویڈیو چوری کرنے کا مطلب کیا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کی ویڈیو بغیر اجازت اپنے چینل پر اپلوڈ کرے، ویڈیو کے حصے کاٹ کر اپنے نام سے شائع کرے، اصل کریئٹر کا نام ہٹا دے یا کسی کی محنت کو اپنا کام ظاہر کرے، تو یہ سب ویڈیو چوری یا کاپی رائٹ وائلیشن کہلاتا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیٹ پر موجود ہر چیز مفت ہے اور جسے چاہیں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ دنیا کے تقریباً تمام ممالک میں تخلیقی کاموں کو کاپی رائٹ لاز کے تحت تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ ویڈیوز، تصاویر، موسیقی، کتابیں اور دیگر تخلیقی مواد ان ممالک کی ملکیت سمجھے جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص بغیر اجازت کسی کی ویڈیو استعمال کرتا ہے تو اس کے خلاف کاپی رائٹ کلیم آ سکتا ہے، کاپی رائٹ سٹرائک لگ سکتی ہے، چینل مونیٹائزیشن ختم ہو سکتی ہے، چینل مستقل طور پر بند بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے بڑے یوٹیوبرز اور میڈیا ادارے اپنے مواد کی حفاظت کے لیے سخت اقدامات کرتے ہیں۔ یوٹیوب کی پالیسیز اس حوالے سے کیا کہتی ہیں؟ تو یوٹیوب واضح طور پر کہتا ہے کہ ری یوزڈ کانٹینٹ یا کاپیڈ کانٹینٹ پالیسی کی خلاف ورزی ہے۔ اگر آپ کسی اور کی ویڈیو کو صرف کاپی کر کے اپلوڈ کرتے ہیں تو یوٹیوب آپ کی ویڈیو ہٹا سکتا ہے، اشتہارات بند کر سکتا ہے، مونیٹائزیشن مسترد کر سکتا ہے اور متعدد خلاف ورزیوں کی صورت میں چینل بھی ڈیلیٹ کیا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کامیاب کریئٹرز ہمیشہ اوریجنل کانٹینٹ بنانے پر زور دیتے ہیں۔ اب آتے ہیں سب سے اہم سوال کی طرف، اس حوالے سے اسلام کیا رہنمائی دیتا ہے؟ تو اسلام میں دوسروں کے حقوق کا بہت اہم خیال رکھا گیا ہے۔ قرآن و سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی کا مال، حق یا محنت ناحق طریقے سے لینا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی صلاحیت، وقت اور وسائل خرچ کر کے ویڈیو بناتا ہے تو اس کی محنت بھی ایک حق ہے۔ بغیر اجازت اس ویڈیو کو اپنے نام سے استعمال کرنا دھوکہ دہی کے زمرے میں آتا ہے، حق تلفی شمار ہوتا ہے اور اخلاقی طور پر بھی یہ درست نہیں ہے۔ بہت سے علماء کے نزدیک یعنی فکری ملکیت بھی قابل احترام حق ہے، لہذا کسی کی ویڈیو چوری کرنا اسلامی اخلاقیات کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا فیئر یوز جائز ہے یا نہیں؟ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو فیئر یوز کرتے ہیں۔ فیئر یوز کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی مواد کو تعلیم، تبصرے، تنقید، تحقیق یا تجزیے کے مقصد سے محدود مقدار میں استعمال کریں اور اس میں اپنی نئی تخلیقی قدر بھی شامل کریں، لیکن صرف ویڈیو کے اوپر اپنی آواز لگا دینا یا معمولی تبدیلی کرنا ہمیشہ فیئر یوز نہیں کہلاتا۔ حتمی فیصلہ متعلقہ قوانین اور پلیٹ فارم کی پالیسیوں کے مطابق ہوتا ہے۔ اس حوالے سے کامیاب یوٹیوبرز کیا کہتے ہیں؟ بڑے یوٹیوبرز کبھی دوسروں کا مواد چرا کر کامیاب نہیں ہوتے، وہ خود تحقیق کرتے ہیں، اپنا اسکرپٹ لکھتے ہیں، اپنی آواز کو یوز کرتے ہیں، منفرد انداز اپناتے ہیں، اسی لیے ان کے چینلز طویل عرصے تک ترقی کرتے ہیں۔ دوسروں کا مواد چرانے والا شخص وقتی فائدہ تو حاصل کر سکتا ہے لیکن مستقل کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر آپ یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں تو ہمیشہ اوریجنل کانٹینٹ بنائیں، کسی کی ویڈیو یوز کرنے سے پہلے اجازت حاصل کریں، سورس کا ذکر کریں، کاپی رائٹ رولز کو سمجھیں، اپنی محنت اور صلاحیت پر اعتماد کریں۔
دوستو، کسی کی ویڈیو چوری کرنا نہ صرف قانونی مسائل پیدا کر سکتا ہے بلکہ اخلاقی اور اسلامی اعتبار سے بھی درست عمل نہیں سمجھا جاتا۔ دوستوں کی محنت یا دوسروں کی محنت کا احترام کریں۔ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے منفرد مواد تیار کریں۔ آپ کی کیا رائے ہے کہ سوشل میڈیا پر ویڈیوز چوری کرنا ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شبیر احمد کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی کسی ایسے ہی نئے مسئلے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔